الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو آج کے دن مکمل قرآن ختم کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو مکمل قرآن سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کے پڑھنے میں جو بھی کمی خامی ہوئی ہے الفاظ میں یا معنی میں یا تفسیر میں، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور ہمارے سننے میں جو غلطی ہوئی ہے، اس میں بے ادبی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس کو بھی معاف فرما دے اور ہمیں اس کا مکمل اجر نصیب فرمائے. اللہ کے کرم سے ہمارے بہت سارے بھائی مکمل قرآن سنے ہیں. جس نیت سے سنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیت کو پورا فرمائے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کا سننے کا سلسلہ، یہ قرآن نازل کب ہوا؟ جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ قدر کی آیت تلاوت فرمائی، یعنی سورہ قدر مکمل تلاوت فرمائی، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس آیت میں، اسی آیت سے دو بات ثابت ہوئی. ایک یہ کہ آج کی جو رات ہے، اسی آج کی رات میں یہی قرآن نازل ہوا. اسی رات میں، آج ہی کے دن یعنی شب قدر، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. شب قدر میں آج کے دن یعنی آج کی رات میں، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ ہم اگر کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تم کو کرنا ہے، اگر جذبات میں آ کے وہ کہتے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو فوراً یہ کہتا ہے کہ بھائی غور سے سمجھو یہ بات کیا چیز ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ ایک تو کہہ دیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کیا ہے تم جانتے ہو؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. جانتے ہو یہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 1000 شَهْرٍ. شب قدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ یہ رات میں کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر،
کہ یہ رات جو ہے اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی آج کی رات میں شب قدر کی رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ اس رات میں اترتے ہیں اور امت محمدیہ کے اعمال میں شریک ہوتے ہیں، یعنی جو اس رات میں دعا میں رہتا ہے یہ فرشتے جو ہے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، کہ اگر دعا میں شامل رہتا ہے یہ فرشتے اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اس رات میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر پورے امت محمدیہ کو آج کی رات میں جو انعام دیتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج کی رات میں روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات کب تک رہتا ہے؟ اور یہ رات کیا چیز ہے؟ سلام ہی حتی، یہ رات سلامتی ہے۔ یہ رات میں اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی عبادت کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو اگر قبول کر لیے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ رات اگر کسی کو مل گئی گویا کہ اس کو 1000 رات مل گئی، یعنی 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اس کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ رات کب تک رہتی ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، یعنی بعد مغرب سے لے کر صبح صادق تک کا یہ رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیوں کے انعام ملتا ہے۔ میرے دوستو، یہ سورہ تب نازل ہوا جب بنی اسرائیل میں بہت بڑے عابد گزرے، صحابہ نے اللہ کے نبی سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل میں فلاں بزرگ اتنے عمر کے گزرے ہیں اور ان کی عبادت اتنی لمبی ہے کہ 80 سال انہوں نے عبادت کی ہے بغیر کسی پلک جھپک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کی ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہماری عمر تو اتنی کم ہے اور پھر ہم دنیا میں بھی بچوں کے ساتھ یعنی ہمارے دنیا میں دنیاوی مشاغل میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، پھر ہم اتنا نیکی کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس پر ان کو تعجب ہوا، یعنی اپنا نیکی چھوٹا نظر آیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر یہ سورت نازل فرمائی۔ میرے دوستو، یہ قرآن کا سننا اور قرآن کا سنانا یہ اتنا بڑا اجر ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اپنے پاس اپنے حفاظت میں رکھ لیا۔ یہ حفاظ کے ذریعہ قرآن کا جو سننا ہے، قرآن کا جو سنانا ہے، یہ جو حفاظ کے ذریعہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام پاک کی حفاظت ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک بلکہ 4 مشہور کتاب نازل ہوئے۔ توریت، زبور اور انجیل، یہ جو 3 کتاب جو ہے اس میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا اپنے اعتبار سے، لیکن یہ جو قرآن پاک ہے یہ آخری کتاب ہے، اس میں نہ آج تک کوئی ایک نقطہ زائد لگا سکا، نہ آج تک کوئی ایک نقطہ اس قرآن سے ہٹا سکا، نہ اس میں کوئی ایک زبر لگا سکا، نہ اس میں کوئی ایک زبر ہٹا سکا، نہ اس میں کوئی ایک صورت کو زائد کر سکا، نہ اس صورت میں کوئی ایک صورت کو نکال سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری میں لے چکا ہے۔ کتنے ایسے آئے قرآن کو بدلنے کے کہ ہم قرآن کو بدل لیں۔ وسیم رضوی کچھ دن پہلے آیا قرآن کو بدلنے کے لیے اور خود اللہ نے اس کو اپنے راستے سے بدل دیا۔ اس نے کیا کہا کہ قرآن میں 26 ایسی آیتیں ہیں جو قرآن کے، شریعت کے، اسلام کے خلاف ہے۔
جبکہ اس کے اس توڑ پر سپریم کورٹ نے بھی منع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، وقت نہیں ہے کہ جو بھی اس قرآن کے خلاف آیا ہے، انگریز نے بھی اسی قرآن کو ختم کرنے کے لیے علماء کو سولی میں لٹکا دیا۔ تمام علماء کو جو ہے انگریز نے اسی قرآن کو ختم کرنے کے لیے مدرسوں کو ختم کر دیا، قرآن کے صحیفے کو جلا دیا، لیکن قرآن کو ختم نہیں کر سکتا۔ صحیفے کو جلا سکتا ہے، کاغذوں کو اڑا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، لیکن جو حفاظ کے سینے میں اللہ نے جو جمع کیا ہے، اس کو کیسے نکالے؟ اس کے باوجود بھی اس نے 70,000 ایسے علماء کو اس نے سولی پر لٹکایا کہ وہ یہ سوچنے کا مجبور ہوا کہ اگر میں اس کو ختم کر دوں گا گویا کہ اسلام ختم ہو سکتا ہے، قرآن ختم ہو سکتا ہے، میں انہی علماء کو ختم کر دوں، انہی مدارس کو ختم کر دوں جہاں سے یہ قرآن کی فیکٹری نکلتی ہے، انہی مدرسے سے حفاظ نکلتے ہیں، ہم ان کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہو تو ہم کو قرآن کون ہم کو پڑھائے؟ ہم کو قرآن کون سمجھائے؟ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہمیں کون بتائے؟ سورہ فاتحہ کیا چیز ہے؟ عید اور بقرعید میں ہم نیت کیسے کریں؟ ہم اپنے میتوں کو کیسے دفن کریں؟ اگر یہ علماء نہ ہو، اگر یہ حفاظ نہ ہو، میرے دوستو ہمیں اس پر کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ اور یہ صرف قرآن کو یاد کرنا، قرآن کی حفاظت کرنا، یہ صرف علماء کی یا حفاظ کی ذمہ داری نہیں ہے میرے دوستو۔ یہ نہ سوچیں صرف یہ جو قرآن کی ذمہ داری صرف ایک حفاظ پر ہے، جو حافظ ہے وہی اس کی حفاظت کرے اور جو علماء ہے وہی اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرے بس۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، قرآن ہر ایک کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ قرآن کے مکمل ترجمے کو یاد کرو، قرآن کے تفسیر کو یاد کرو، لیکن ہاں اتنا تو یہ سمجھ لو کہ بھائی ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم میں کیا کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین میں اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم کیا اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں آمین بس۔ اب یہ سارا کانسیپٹ جو ہے، یہ 7 آیت میں کیا چیز ایسی آئی کہ ہم اس پر آمین کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو اس پر میرے دوستو یہ قرآن اگر ہم اس کو اپنے زندگی کا پہلو بنا لیں، اس قرآن کو اگر ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم دن رات قرآن پڑھتے رہیں۔ میرے دوستو اتنا تو قرآن پڑھیں کہ سب سے پہلے ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین ہماری زبان سے اتنا تو صاف نکلے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ نہیں ہوگا، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ الگ، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ الگ، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ الگ۔ آپ کو کچھ فرق لگا اس میں؟ کچھ ایسا فرق بھی نہیں لگا، جبکہ تینوں میں فرق ہے۔ الرحمن الرحیم کیا مطلب؟ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے کچھ مطلب، الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو اگر ہم اس کے ترجمہ پر غور کریں تو وقت نہیں ہے میرے دوستو، اس پر آپ کو ہر جگہ اس کا ترجمہ اور اس کے تفسیر آپ کو دیکھنے پر مل جائے گا۔ اگر آپ کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین چھوٹی ہاتھ
तमाम कमजोरी अल्लाह के लिए तो तमाम जहां में। आप तफसीर उठा कर देखते मेरे दोस्तों, अगर हम कम से कम जो नमाज में पढ़ते हैं ये सूरह फातिहा का तर्जमा हमारे जहन में तो होना चाहिए, और अलम तरा से लेकर कम से कम नास तक का 10 सूरत, इतना तो भाई होना चाहिए। आप खुद अपने सीने पर हाथ रख के बताएं इतना होना चाहिए या नहीं। लेकिन तर्जमा तो बहुत दूर की बात, इनके मखरज भी हमको सही तरह मालूम नहीं, और हम इसको सीखने की भी कोशिश नहीं करते। ये बड़े दुख की बात। हर चीज यूट्यूब नहीं बताएगा मेरे दोस्तों, हम हर चीज यूट्यूब में नहीं सर्च कर सकते। ये ऐसा नहीं है कि हमको जो है यूट्यूब हमको मखरज निकाल कर सिखा दे। ऐसा अगर होता तो ये भी अल्लाह के नबी बता देते, फिर उलमा को अल्लाह के नबी ये नहीं कहते उलमा वरसतुल अंबिया।